بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعال المدح والذم افعال المدح والذم هي افعال وضعت لانشاء مدح او ذم على سبیل المبالغہ نحو نعم الرجل زید۔ پوری توجہ کے ساتھ بعض افعال ہیں کہ جن کی تعداد نحات نے 4 لکھی ہے۔ یہ ہے کسی کی تعریف یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی ان افعال کے ساتھ کسی کی تعریف کی جاتی ہے یا اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ پوری توجہ کریں گے تو 1-2 نکات ہیں جو کتاب میں نہیں ہیں، آپ کو علیحدہ سے لکھنے ہوں گے۔ بسا اوقات ہم کسی بندے کی تعریف کرتے ہیں اس کی کسی ایک معین صفت کو سامنے رکھ کر، فلاں آدمی بہت دلیر ہے، ٹھیک ہے جی، فلاں شخص بہت سخی ہے، یعنی صفت سخاوت کے لحاظ سے تعریف، ماشاءاللہ فلاں شخص بڑا مضبوط عالم ہے، علم والی صفت کے لحاظ سے، ٹھیک ہوگی، یعنی ایک صفت یا 2 صفات معین ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے اس کی تعریف۔ وہاں کذا اس کی مذمت، فلاں شخص بڑا ہی بزدل ہے، یعنی اس کی اس بزدلی والی صفت کے حوالے سے مذمت۔ فلاں شخص بڑا چغل خور ہے تو اس کی چغل خوری والی صفت کے لحاظ سے اس کی مذمت۔ یہ 4 افعال جو افعال مدح و ذم کہلاتے ہیں، یہ کتاب میں بات نہیں ہے، آپ اس کو علیحدہ لکھ لیں۔ یہ مدح عام اور ذم عام کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی ان کے ذریعے جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو کسی ایک معین صفت کو سامنے رکھ کر تعریف نہیں کی جاتی، بلکہ بجمیع جہات کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص قابل تعریف ہے۔ اسی طرح اگر اس کی مذمت کی جاتی ہے تو ذم بھی عام، کسی ایک خاص صفت کے حوالے سے اس کی مذمت نہیں کی جاتی، بلکہ من جہت العام۔ فرق سمجھ آ گیا؟ فلاں شخص بہت اچھا ہے سخاوت کے لحاظ سے، یہاں ایک صفت کو معیار رکھا۔ فلاں شخص بہت اچھا ہے خوش اخلاقی کے لحاظ سے، ایک صفت کو معیار رکھا۔ افعال مادح میں جب کسی کی مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، وہ مدح عام ہے، یعنی فلاں شخص اچھا ہے من جمیع جہات، کوئی ایک صفت مورد نظر نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ 4 افعال جو وضع کیے گئے ہیں مدح کے لیے، اس سے مراد ہے مدح عام، ذم کے لیے یعنی ذم عام، کسی ایک صفت کے حوالے سے یہاں اس کی مدح یا ذم نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک نقطہ ہے جو کتاب میں فرمایا۔ یہ 4 افعال وضعت لانشاء مدح او ذم، اچھا، علی سبیل المبالغہ۔ یہ علی سبیل المبالغہ کا کیا مطلب ہے؟ پوری توجہ فرماتے ہیں، اب یہاں تفسیر کتاب میں نہیں ہے، آپ خود لکھ لیں۔ مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ ہم جس کی تعریف کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں، پہلے ہم اس کی جنس کو لے آتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی اسی جنس کا ایک فرد ہے۔
بعد میں اس کو علیحدہ سے ذکر کرتے ہیں تو گویا اس ایک کی دو دفعہ تعریف یا مذمت ہو گئی. ایک دفعہ جنس میں چونکہ وہ شامل تھا اور ایک دفعہ اس کو علیحدہ ذکر کیا. یہ مطلب ہے علی سبیل المبالغہ. نعم الرجل زید، پہلے ہم نے لکھا ذکر کیا نعمہ کے بعد فاعل الرجل. اب الرجل جس پر الف لام جنس کا ہے، زید اس رجل کا فرد ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جی بالکل ہے. بعد میں اس زید کو ہم نے علیحدہ ذکر کیا تو گویا دو دفعہ اس کی تعریف ہو گئی نا. ایک دفعہ اپنی جنس کے حوالے سے اور ایک دفعہ اس کی سپیشل علیحدہ ذکر کیا. اس کو کہتے ہیں، یہ مطلب ہے علی سبیل المبالغہ. اسی طرح بیسا کو لیں تو بھی مراد یہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، فعل ابتدا میں دو چار نکات ہیں جو کتاب میں تفصیل نہیں ہے لیکن آپ کو لکھنا ضروری ہے. فعل ماضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی کا مطلب ہوتا ہے کہ زمانہ گزشتہ کی خبر دینا. ضربا اس نے مارا زمانہ گزشتہ میں. ضربا زیدن زید نے مارا زمانہ گزشتہ میں. تو فعل ماضی یہ تو خبر پر دلالت کرتا ہے. آیا افعال مدح و ذم بھی خبر دے رہے ہوتے ہیں کسی زمانے کے حوالے سے؟ جواب درست ہے کہ دیگر افعال ماضی زمانہ گزشتہ کے حوالے سے وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں. ضرب زید جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ افعال مدح و ذم اگرچہ ہمیشہ ماضی استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ زمانے کی قید سے منسلخ ہو چکے ہیں. یعنی کیا؟ ان کے ہیں ماضی لیکن ان کے ساتھ زمانے کی قید نہیں ہوتی. بس جب زمانے کی قید نہیں ہوگی تو پھر یہ خبریہ بھی نہیں ہوں گے، پھر یہ ہوں گے انشائیہ. پھر انشائیہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انشائیہ طلبیہ ہوتا ہے جیسے امر و نہی، اور ایک غیر طلبیہ. ہم کہیں گے کہ افعال مدح و ذم افعال خبریہ میں سے نہیں انشائیہ میں سے ہیں، چونکہ اس زمانے کی قید سے منسلخ ہیں، جدا ہیں، اور انشائیہ غیر طلبیہ. ٹھیک ہوگی. یہ چند نکات تھے ابتدا میں جو ذکر کرنے ضروری تھے اور آپ کو بتانا بھی ضروری تھا. ٹھیک ہوگی. افعال المدح والذم، ما ہی افعال المدح والذم، کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ ماذا یکون فاعل نعمہ بیسا وسا، ان تین کا فاعل کون ہے، کیا ہوگا؟ متی یکون نعمہ بیسا اور سا کا فاعل مضمر ضمیر کب ہوگی؟ یہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج ان تین سوالات کے جواب پڑھیں، باقی تین کے زندگی رہی تو اگلے درس میں. فرماتے ہیں پہلے تعریف کرتے ہیں پھر تعداد بتاتے ہیں. افعال المدح والذم، افعال مدح و ذم، ہی افعال، یہ وہ افعال ہیں وضعت لانشاء مدح او ذم، جو مدح یا ذم کی انشاء کے لیے وضع کیے گئے ہیں. مراد یہ افعال خبریہ نہیں، انشائیہ غیر طلبیہ ہیں. انشاء مد کے ساتھ بے شک لکھ دیں مدح عام اور ذم عام. اور علی سبیل المبالغہ، اور تعریف یا مذمت ہلکی پھلکی نہیں، بطور مبالغہ. مبالغہ کیوں؟ چونکہ اسے دو دفعہ در حقیقت وہ تعریف یا مذمت ہو رہی ہوتی ہے. آگے مثال دیتے ہیں واضح ہو جائے گا. فرماتے جیسے نعم الرجل زید، نعمہ فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، زید مخصوص بالمد ہے.
اب یہ رجل پر الف لام جنس کا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت اچھا مرد ہے زید۔ اب رجل پر جب الف لام جنس کا آ گیا تو زید جنس رجال میں بھی تو شامل ہے، یقیناً ہے، تو ایک دفعہ زید اس میں آ گیا، پھر زیدن علیحدہ ذکر ہوا مخصوص بالماد، تو دو دفعہ تعریف ہو گئی نا، یہ ہے علی سبیل المبالغہ، ٹھیک ہو گیا۔ وہی اربعۃ، تعداد ان کی کتنی ہے؟ 4، نعما، حبذا، بیسا، سا، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اب تھوڑی سی توجہ کرنا، نعما، بیسا، سا، ان کی بحث استاد شرطونی تینوں کو تقریباً ملا کر رہے ہیں، حبذا کی پھر علیحدہ سے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، کل زندگی رہی تو وہاں ہم پہنچیں گے اگلے درس میں کہ حبذا سے متعلق۔ خوب، فرماتے ہیں افعال المدح والذم کلھا جامدہ، یہ افعال متصرفہ نہیں ہیں، یہ جامدہ ہیں، نعما نعما ہی رہتا ہے، بیسا بیسا ہی رہتا ہے، سا سا ہی رہتا ہے، حبذا حبذا رہتا ہے۔ لا یستعمل منہا الا الماضی، یہ فقط ماضی کے سیغے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، متصرفہ جن کا کوئی مضارع وغیرہ نہیں ہوتا۔ وَهِيَ تَجْرِي مَجْرَى الْفِعْلِ مطلقا، اور جیسے دیگر افعال ماضی ہوتے ہیں اپنے او فاعل ظاہر کے ساتھ، یہ اس کے قائم مقام ہوتے ہیں، جیسے ضربا زیدن ہوتا ہے مثلا، یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، سوائے حبذا کے فَإِنَّهَا تَلْزَمُ لَفْظًا وَاحِدًا، یہ ہمیشہ حبذا ہی آئے گا، فاعل جیسا بھی ہو۔ نعما میں ممکن ہے اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو نعمت ہو جائے، ساء میں ساعت ہو جائے، بیسا میں بیست ہو جائے اگر بعد والا فعل مؤنث حقیقی ہو یا فلاں ہو فاعل، لیکن حبذا حبذا رہتا ہے مال جمیع، چاہے اس کے بعد جو فاعل ہے وہ مؤنث حقیقی ہو چاہے وہ مذکر ہو، کچھ بھی ہو، حبذا پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل انشاءاللہ زندگی تو پڑھیں گے۔ خوب، فرماتے ہیں تفترق افعال المدح والذم عن سائر الافعال، دیگر افعال ماضی سے ان افعال مدح و ذم کا ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے بِأَنَّهَا تَقْتَضِي مَا عَدَا فَاعِلِهَا اسْمًا مَخْصُوصًا بِالْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ، دیگر افعال ماضی کے بعد بس ایک فاعل آ جائے اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، اگر وہ لازم ہو تو ضربا زیدن، یا متعدی ہو تو فاعل اور ایک مفعول ہوتا ہے، لیکن یہ افعال جو افعال مدح و ذم میں ایک ان کو فاعل چاہیے اور فاعل کے علاوہ ان کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے کبھی ضمیر، انشاءاللہ بھی پڑھیں گے، تو ان کے فاعل کے علاوہ ان کو ایک مخصوص بالمدح یعنی ایک اور اسم چاہیے ہوتا ہے کہ جس کی مدح کی جا رہی ہو یا جس کی تعریف کی جا رہی ہو فاعل کے علاوہ۔ یہی اوپر والی مثال سامنے رکھیں، نعم الرجل زید، اب رجل نعمہ کا فاعل ہے لیکن زید درکار ہے، کیوں؟ چونکہ وہ مخصوص بالمدح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بے ساسا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلی بحث میں، وہ بحث یہ ہے کہ ان افعال مدح و ذم کا فاعل کیا واقع ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ خصوصیات ہیں، توجہ کریں گے کہ افعال مدح و ذم کے فاعل اور دیگر افعال کے فاعل کے لحاظ سے کچھ خصوصیات ہیں۔ خصوصیات کیا ہیں؟ اگر ابھی حبذا کو فی الحال چھوڑ رہے ہیں، میں نے گزارش کی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل وہاں پہنچیں گے یا پرسوں، نعما بیسا سا،
فی الحال ان تین کو لے رہے ہیں کہ یہ جو تین افعال ہیں اگر ان کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر ان تین خصوصیات میں سے کسی ایک خصوصیت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ نعما، بیسا، سا، ان کا فاعل جب اس میں ظاہر ہوگا تو یہ تین طریقے ہیں، تین خصوصیات ہیں، اس طرح ہوگا، ان سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ وہ تین کیا ہیں؟ نمبر ایک، یا وہ خود معرف باللام ہوگا، یعنی اس پر الف لام جنس کا ہوگا ایک، یا وہ کسی معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا دو، یا وہ جس کی طرف مضاف ہوگا وہ آگے کسی اور معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا تین۔ ان تین طرح سے اس کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہوگا تو آئے گا، اور اگر ضمیر ہوگا اس کو حکم بعد میں پڑھتے ہیں۔ یکون فاعل و نعما، میں نے گزارش کی نا حبہ را کو استاد شرطوری نے علیحدہ کر دیا، نعما، بیسا، سا، ان تین کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہوگا تو یوں ہوگا، اما معرفاً بعل الجنسیہ، یا اس کے فاعل پر الف لام جنس کا ہوگا، جیسے نعم الرجل زید، بہت اچھا مرد ہے زید، اب رجل پر الف لام جنس کا ہے، یعنی تمام جنس رجال کو شامل ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح ہوگا۔ نمبر دو، او مضافاً الی ما فیہ ال، یا اگر خود اس پر الف لام جنس کا نہیں ہوگا تو اس اسم کی طرف مضاف ہوگا جس پر الف لام جنس کا ہوگا، یعنی اس کا مضاف الیہ معرف باللام الجنسیہ ہوگا، جیسے بیسا قاضی السوء زید، بہت برا ہے قاضی سوء یعنی برے فیصلے کرنے والا زید، اب قاضی فاعل ہے لیکن السوء کی طرح مضاف ہے، اور وہ سوء معرف باللام ہے، اس سے مراد الف لام جنس کا ہے، یعنی جو برے قاضی ہوتے ہیں ان میں سے بہت برا قاضی ہے قاضی زید، ٹھیک ہو گیا، دو ہو گئے۔ نمبر تین، او مضافاً الی المضاف الی مصحوب ال، یا اس نعما، بیسا، سا کا فاعل مضاف ہوگا ایک ایسے اسم کی طرف کہ پھر وہ مضاف ہو کسی اور کی طرف المصحوب ال کے جس پر الف لام جنس کا ہے، یعنی مضاف اس کے مضاف الیہ کا مضاف الیہ وہ ہے کہ جس پر الف لام جنس کا داخل ہو، جیسے سا قاضی احکام الظلم، یعنی ظلم کے حکم دینے والے قاضیوں میں سے برا ترین ہے زید، اب قاضی مضاف ہے احکام کی طرف اور احکام مضاف ہے ظلم کی طرف، اور ظلم پر الف لام جنس کا موجود ہے۔ یہ ہے کہ اگر ان تین کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ بعض اوقات نعمہ کا فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ضمیر ہوتی ہے، یعنی ہوا نعمہ کا فاعل اس میں ظاہر نہیں بلکہ ضمیر ہوتی ہے۔ اچھا وہ کب؟ اگر اس ضمیر کی تفسیر کوئی ایسا اس میں نکرہ کر رہا ہو جو بنا بر تمیز کے منصوب ہو، وہاں پر اس کا فاعل ضمیر ہوگی، اس میں ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گئے، یہ ایک مورد۔ نمبر دو، اگر نعمہ کا فاعل ضمیر ہو
یعنی یا ضمیر اس صورت میں نعمہ یوں کہیں کہ نعمہ کا فاعل اس صورت میں ضمیر ہوگا جب ضمیر کی تفسیر مائے تنکیر سے کی جا رہا ہو، یعنی ایسی ما کہ جو مائے نکرہ معنی شے ان کے جس کو ما و تنکیر کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کی تفسیر کی جا رہی ہو۔ تو ان دو موارد میں نعمہ کا فاعل ضمیر ہوگی اور ضمیر مستتر یعنی بارز بھی نہیں ہوگی، اور اس کا استتار یعنی مستتر ہونا واجب ہے، جائز کی بات بھی نہیں ہے، یعنی اس کا اظہار کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان دو مقامات پر حتماً ضمیر ہوگی، ضمیر مستتر ہوگی، اس میں ظاہر نہیں ہوگا، ضمیر بارز بھی نہیں ہوگی۔ اب ذرا غور کرو، مثلا فرماتے ہیں یکون فاعل و نعمہ بیسا وسا، ان تین افعال کا فاعل یکون و ضمیراً ضمیر ہوگی، یعنی اس میں ظاہر نہیں ہوگا، مستتراً یعنی بارز نہیں ہوگی، وجوباً اور اس کا ضمیر مستتر ہونا واجب ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس میں ظاہر آنا بارز آنا ممتنع ہے۔ کب؟ دو موارد میں۔ کب؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے متا کان مفسراً، مفسر نہیں پڑھنا، مفسر سین پر فتح پڑھنا ہے، متا کان مفسراً جب اس ضمیر کی، وہ جو فاعل ہے نعمہ بیسا اور سا کی ضمیر، جب اس کی تفسیر کی گئی ہو بناقرۃ ایک ایسے اسم نکرہ سے کہ منصوبۃ جو منصوب ہو بنا بر تمیز کے، وہاں پر واجب ہے کہ ان کا فاعل نعمہ بیسا سا کا فاعل ضمیر مستتر ہو۔ جیسے نعمہ ربعاً دارنا، گھروں میں سے بہترین گھر ہے ہمارا، رب کا معنی بھی گھر ہوتا ہے، رہائش گاہ، اور دار بھی وہی ہو گیا، تو ایک دفعہ دار ربان میں شامل ہے اور ایک دفعہ دارنا پھر علیحدہ مخصوص ہو گیا، مخصوص بز مد ہو گیا، نعمہ ربعاً دارنا، بہترین گھروں میں سے ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب رب کا معنی، اب چونکہ ربعاً توجہ فرمانا اسم ہے، نکرہ ہے، منصوب ہے بنا بر تمیز کے، لہذا نعمہ کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے۔ یا دوسرا مقام او مفسراً بما، یا اس نعمہ کے ضمیر نعمہ بیسا سا تینوں کے جو فاعل کی ضمیر ہے، اس ضمیر مستتر کی تفسیر کی جا رہی ہو بما نکرہ جس کو مائے تنکیر کہتے ہیں، اس مائے نکرہ کے ساتھ کہ جو بمانا شیء کو دے، شیء نکرہ ہے بمانا شیء کے ہو، جیسے نعمہ ما زیدن، اب یہاں مائے تنکیر ہے، یہاں پر نعمہ کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہوا ہے۔ اب اس کو آگے واضح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں پس وَالتَّقْدِيرُ فِيهَا، گویا اصل عبارت یوں تھی نعمہ ربعاً دارنا کی، نعمہ ہوا ربعاً یعنی ہوا فاعل ہے، یعنی نعمہ ربعُ ربعاً، اور جیسے نعم الرجل زیدن تھا، نعم الربع بہترین رہائش گاہ ہے، یعنی ربعاً وہی مر گا، نعم الربع ربعاً، نعمہ ہوا شیئن، اور مائے نکرہ تھی نا، فرماتے ہیں نعمہ ما زیدن اصل میں تھا نعمہ ہوا شیئن، اے نعم الشیء شیئن، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرے فائدے میں نکتہ سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں لا یجوز الجمع بین الفاعل ظاہر والتمیز، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ان کا فاعل بھی اسم ظاہر لے آئیں اور اس کے بعد ایک اسم بنا بر تمیز کے منصوب لے آئیں، نہ، اگر تمیز منصوب آئے گی تو ان کا فاعل ظاہر نہیں ہوگا، اور اگر فاعل ظاہر ہوگا تو پھر ان کے بعد تمیز نہیں ہوگی۔ ایک فاعل اسم ظاہر ہو اور ساتھ تمیز بھی ہو جو کہ منصوب ہو، نہ، یہ جمع جائز نہیں ہے۔
لا یجوز الجمع بین الفاعل ظاہر، یعنی ان نعما بیسا سا کے جائز نہیں ہے کہ ان کا فاعل بھی ظاہر ہو اور بعد میں تمیز بھی موجود ہو. نہ تمیز ہوگی تو فاعل ضمیر مستتر ہوگی، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو پھر تمیز ساتھ نہیں ہوگی. دونوں ہونا یہ لا یجوز. لہذا اس طرح کہنا نعم الربع ربعا ان کے نزدیک یہ غلط ہے، چونکہ اگر ربع فاعل ظاہر ہے تو پھر ربعا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ربعا کہنا ہے تو پھر الربع کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے دونوں کو لگانا. ہاں وقد اجاز بعضهم، اگرچہ بعض نحات کہتے ہیں کہ اگر تاکید کے لیے بعد میں تمیز کو لگا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نعم الجار جارن من حما، پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی ہے وہ جو تمہاری حما یعنی حمایت کرے، مدد کرے. تو نعم الجار جارن وہ کہتے ہیں جارن تاکید کے لیے اگر ہو تو کوئی حرج نہیں. بعض کہتے ہیں خوب ختم ہوگی بات. ہم نے کہا ہے کہ اگر نعما کا فاعل، ہم نے کہا ہے کہ نعما میں ضمیر مستتر فاعل ہوگی اگر اس ضمیر کا مفسر مائے تنکیر ہو. یہ اس سے مربوط ہے کہ نعما کے آخر میں بھی میم ہے اور بعد میں بھی میم ہے، تو جائز ہے کہ ہم ان دو میموں کو ادغام کر دیں. نعما نعما ما دو میم پڑھ رہے ہیں نا، ادغام کر کے ہم پڑھیں نعما، جائز ہے. کوئی نعما ما زیدن پڑھیں تو بھی جائز ہے، نعما زیدن پڑھیں تو بھی جائز ہے. فرماتے ہیں یجوز ان تدغم میم ما بے میم نعما، جائز ہے کہ ما کی میم اور نعما کی میم کا ادغام کر دیں. فتکسر العین، اور جو عین ہے اس پر کسرہ دے دیں اور میم کو مشدد پڑھیں، اور ہم نعما ما زیدن کی بجال پڑھیں نعما زیدن. فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. چوتھا اور آخری فائدہ اس سے مربوط وہ یہ ہے کہ انما الواقعہ بعد نعما بیسا وسا، کہ نعما بیسا اور سا کے بعد اگر ما آ جائے، او مائے نکرہ جو بمعنی شائع کے ہے، اس ما کا حکم کیا ہوگا؟ اس ما کے بارے میں، یعنی نعما ما یا بیسا ما یا سا ما، ان تین کے بعد اگر ما آ جائے تو اس سے ایک مخصوص بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر اس ما کے بعد کوئی فعل ہو تو وہ ما مائے موصولہ ہوگی، بمعنی الذی کے ہوگی. نعما بیسا سا، ان تین افعال کے بعد اگر ما آ جائے تو فرماتے ہیں اگر وہ ما ایسی ہے کہ اس کے بعد کوئی فعل ہے تو وہ ما مائے موصولہ ہوگی، وہ فعل اس کا صلہ ہوگا اور وہ جملہ محلن مرفوع ہوگا اور اس نعما یا بیسا یا سا کے فاعل ہونے کی بنیاد پر. درغور کرنا. فرماتے ہیں انما تحقیق کے وہ ما الواقعہ جو واقع ہو نعما بیسا یا سا کے بعد، یہ ما خود ما تکون موصولتاً، یہ ما مائے موصولہ ہوگی بمعنی الذی کی ہوگی. اذا تلاہا فعل، اگر اس کا تالی فعل ہو، یعنی اس کے بعد کوئی فعل واقع ہو رہا ہو. آگے مثال دے رہے ہیں جیسے نعما ما صنعتہ، بہترین ہے وہ جو تو نے بنایا. ٹھیک ہے جی. والتقدیر، چونکہ اب ما ہے اور ما کے بعد صنعتہ فعل آیا ہے، لہذا یہ ما مائے موصولہ ہے. گویا اصل یہ جملہ ہے
نعم الذی صنعتہ، بہترین ہے وہ جس کو تو نے بنایا. اے الصنی، صنی سے مراد وہی مصنوع، یعنی جو تو نے بنایا ہے وہ مصنوعات میں سے بہترین ہے. وَمُحَلُّهَا مِنَ الْإِعْرَابِ، اب یہ جب موصول ہے تو ساتھ کا صلہ بھی ہوگا. یہ صلہ موصول محلاً مرفوع ہوں گے بنا بر فاعلیت کے. کیوں فاعلیت کے؟ لِأَنَّهَا نَابَ مَنَابَ مَصْحُوب، چونکہ یہاں پر ایک ایسے اسم نے آنا تھا کہ جس پر الف لام جنس کا ہونا چاہیے تھا فاعل، اور یہ اس کے آ کر قائم مقام بنا ہے. اب یہاں پر الف لام یعنی معرف باللام نہیں ہے کہ جو ہوتا، تو لہذا اب یہ صلہ موصول، یہ جملہ محلاً مرفوع ہوگا بنا بر فاعلیت کے. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. وکیل، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہا معرفت تامہ، یہ موصول ہے لیکن نکرہ نہیں بلکہ یہ موصول ہے تامہ ہے. تامہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر مفتقرۃ الی صلہ، صلے سے اس یعنی سرے سے اس کو صلہ کی ضرورت ہی، یہ موصول تام ہے، یہ صلہ کا محتاج ہی نہیں ہے. تو پھر اس فعل کا کیا کریں گے؟ صنعتہ، فرماتے ہیں والفعل صفۃ، فعل صفت واقع ہوگا لمخصوص، اس مخصوص بالمد کے لیے جو کہ محذوف ہے، ماہا یعنی اس کے ساتھ مقارن. ٹھیک. والتقدیر فی المقال، گویا اصل جملہ بن جائے گا نعم الشیء شیء صنعتہ. بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ صنعتہ شیء کی صفت ہے، جو شیء مخصوص بالمد ہے جو کہ محذوف ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.